چھوٹا سا واقعہ سن لو. نبی موسیٰ بہت بڑا نبی ہے. نبی موسیٰ کو فیور آیا. جب فیور آیا ان کے ساتھ ان کے جو کمپینینز تھے ان کو بھی آ گیا, 3-4 کو فیور. تو جو کمپینینز تھے وہ سیدھا گئے ڈاکٹر کے پاس, اس زمانے کا حکیم ڈاکٹر جو بھی تھا. جا کے ان لوگوں نے میڈیسن لیا. موسیٰ نے کہا نو آئی ایم ناٹ گوئنگ دیئر, میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, توکل اللہ. بہت اچھی بات, اف یو ٹرسٹ اللہ, بہت اچھی بات. وہ گئی نہیں. 3 دن کے بعد وہ ان کے سارے جو کمپینینز تھے سب کو فیور چلا گیا, ہیلتھی ہو گئے. آئے موسیٰ کے پاس, واٹ ہیپن, انگلش میں نہیں بولا, مجھے کیا ہوا آپ کو, ابھی تک نہیں ہوا صحیح, دیکھو ہم تو گئے تھے. موسیٰ نے کہا نہیں میں تو اللہ پہ بھروسہ کیا. بے شک بہت اچھی بات ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنا بھی چاہیے. تو اب یہ لوگ ہنسنے لگے. موسیٰ کو بڑا ہرٹ ہوا, بہت ہرٹ ہوا. اس لیے کہ بخار کے بارے میں یہ ہے, فیور, اگر ایک رات کسی کو فیور آئے تو اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا, کفارہ ہے. کیا سن رہے یار, فائدے کی بات کر رہا نا. مومن کے لیے ایک رات کا بخار 2 ایئرز کے گناہوں کا کفارہ. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ حیدری امام بارگاہ میں بیٹھ کے بولو اللہ ایک رات کا بخار دے دے. میں بہت ریلیکس ہو کے مجلس پڑھ رہا, مجھے آپ کا موڈ کا اندازہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات. تو موسیٰ سیدھا طور پہ گئے. طور پہ جا کے کہا پروردگار واٹ ہیپن, مجھے بھی بخار آیا, ان کو بھی بخار آیا. وہ صحیح ہو گئے, فیور ان کا چلا گیا, میرا فیور ابھی تک ہے. تو آواز آئی موسیٰ, وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, حکیم ڈاکٹر جو بھی تھا اس زمانے کا, ڈاکٹر کے پاس گئے تھے. تو موسیٰ نے کہا بٹ میں تو تیرے پر ٹرسٹ کیا, میں تیرے اوپر توکل کیا, اللہ ان کو صحیح کر دیا مجھے نہیں. وہ اللہ نے کہا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے. تو ان لوگوں نے کہا, موسیٰ نے کہا لیکن میں تو تیرے اوپر بھروسہ کیا. اللہ نے کہا انہوں نے دوا کھائی, تو انہوں نے کہا میں تیرے اوپر بھروسہ کیا. پھر بولو, آواز آئی موسیٰ اس دوا میں اثر کس نے دیا تھا, اس دوا میں شفا کس نے دی, وہ ہم نے دی. اسی لیے میں بول رہا ہوں ہر چیز کا پروٹیکشن کرو, بوسٹر لو سب لو, لیکن سے تھینک یو ٹو بی بی زہرا ایوری ڈے, تھینک یو ٹو یور اللہ ایوری ڈے, کہ پروردگار آج میں بچ گیا, ہو سکتا کل یہ وائرس میرے پاس آ جائے. مکے میں شادی ہو رہی تھی ایک یہودی کے پاس, کافر کے پاس. اس نے آگے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ, انہوں نے یا رسول اللہ نہیں بولا, میں بول رہا ہوں یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کو میری بچی کی شادی میں بھیجیں. اللہ کے رسول نے کہا اوکے. شادی کا دن آیا, بی بی ختیجہ بھی ہے, اللہ کا رسول بھی ہے. ایک ڈریس نہیں تھا شادی کا, ایک پراپر ڈریس نہیں تھا. پلیز غور سے سنو, بہت امپورٹنٹ میسج ہے. ایک پراپر ڈریس نہیں تھا بی بی کا. ختیجہ تو ماں ہے, رسول تو رسول ہے, ٹھیک ہے, بی بی زہرا ہے, لیکن ختیجہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر. مثال کے طور پہ میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا, دینے کے بعد یو نو ویری ویل کہ سارا پیسہ اسلام کو دیا ہے. صحیح بخاری میں ہے, صحیح بخاری میں کہ گولڈ کی برکس تھی, ڈائمنڈز تھا, پلیٹنم تھا, سارا اسلام کو اللہ کے رسول کو دے دیا. اتنی دولت دینے کے بعد ایک لوتی بیٹی, اونلی ڈاٹر, ڈریس نہیں ہے. بی بی ختیجہ نے پلٹ کے اپنے ہسبینڈ سے یہ نہیں کہا کہ میری ایک بیٹی ہے, میں نے اتنا پیسہ دیا ہے, آپ ایک ڈریس لا کے دو. اطاعت رسول یہ ہے. کیا بول رہا ہوں, تو بی بی زہرا کی زندگی سے یہ سیکھو کہ آج اگر میری کوئی ملینر باپ ہے تو اس کی بیٹی کا کیا حال ہے, یہ چیک کرو. اولاد کو صراط مستقیم پہ لاؤ. یہ سب سے امپورٹنٹ میسج ہے. ایک دعا پہلے دے دیتا بیفور آئی فورگیٹ. بی بی زہرا کے لیے ٹل ان کی ولادت آ رہی ہے 20 جمادی الثانی کو, 20 جمادی الثانی تک. یو اسٹارٹ فرام ٹمارو. ایکچولی وہ فرائیڈے سے پڑھنا ہے, بیوی کی ولادت تک 4-5 دن 6 دن ہے شاید, یا 8 دن ہے. 20 جمادی الثانی 10 منٹ یا 2 رکعت صرف نماز ہے اور 2 قرآن کے سورے. آپ پڑھ کے دیکھو, آپ یقین کرو کہ یہ وہ عمل ہے بیوی کا, یہ وہ بیوی کا عمل ہے کہ دنیا میں جہاں بتایا قرآن کا سورہ ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے, لیکن واسطہ بیوی کا ہے. بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا.
کیا کرو؟ نیت کرو 2 رکعت نماز کی. 2 رکعت نماز پڑھو, نیت کرو کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. یہ کس کس کے کام کے لیے فائدہ ہے؟ امیگریشن کا اگر کسی کو ایشو ہے, ڈے ٹو ڈے لائف میں سٹریس ہے, سٹریس, بزنس تمہارا کا گراف نیچے آ رہا, 3 چیز ہو گئی. اولاد کسی کی نہیں ہے, صراط مستقیم, اگر اولاد نہیں ہے تو پڑھے, اگر اولاد ہے اور صراط مستقیم پہ نہیں ہے تو پڑھے. رزق کے لیے بہت اچھا ہے. ایون یہ پڑھ کے ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلم سالو ہوتے, محبت پیدا ہوتی. اس لیے کہ تم کو بولنا ہے کہ پروردگار جیسے امام علی اور مظلوم بی بی زہرا میں محبت تھی, پیار تھا, ویسا پیار ہماری ہیپی میرڈ لائف ہو جائے. آپ یقین کرو ڈیورس تک بات آ گئی تھی, لیکن جب سے انہوں نے یہ عمل شروع کیا ان کے گھر میں اب بچے بھی ہو گئے, ہیپی میرڈ لائف بھی جاری. تو یہ عجیب عمل ہے بی بی زہرا کا. جو بیوی کی ولادت تک پڑھو, تم پڑھ کے دیکھ لو, میں کچھ نہیں, آپ کو آدھا گھنٹہ نکالنا ہے, 2 سورہ قرآن کے پڑھنا ہے, 1.5 سال, اور وہ بڑے مشہور سورہ جو پڑھنا ہے, آپ پڑھ کے دیکھو, ثواب کا ثواب ملے گا, تمہاری زندگی بدلے گی. رزق کے لیے بہت اچھا ہے, رزق کے لیے, بزنس کے لیے بہت اچھا ہے. اگر کسی کا گراف لاسٹ ایئر جب میں 2 سال پہلے جب بستان زہرا میں پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ دیا تھا, تو بہرحال میں آپ کو پھر آپ کو دے رہا کہ کرنا کیا ہے, 2 رکعت نماز پڑھو, نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, جسٹ 2 رکعت. مظلوم بی بی زہرا سے حاجت کی. You can imagine اگر آپ بی بی زہرا سے مانگ رہے تو کیا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ کے پاس اس سے بڑا واسطہ نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. آپ ہمیشہ بولنا اپنی نماز میں, بے حق فاطمہ و بیہا و بالوا و بنی. اس میں بی بی زہرا کا واسطہ ہے, ان کے بابا, ان کے فادر اللہ کے رسول کا, ان کے ہسبینڈ امام علی کا, اور مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک سارے اماموں کا واسطہ ہے. 2 رکعت نماز نیت کرو کہ میں مظلوم بی بی زہرا سے پڑھوں, حاجت کی بی بی سے حاجت مانگ, قربت لے لینا. پہلی رکعت میں 1 الحم اور 1 مرتبہ سورہ کوثر, جسٹ 1 ٹائم. سورہ کوثر یہ سورہ بھی اولاد کے لیے بہت اچھا ہے. یہ مکی سورہ ہے, اور یہ سورہ بی بی زہرا کی ولادت کے وقت آیا تھا, اور یہ سورہ سے اولاد ہوتی, یہ سورے سے رزق کھلتا, یہ سورے سے, پلیز غور سے سنو, جو ہم جا کے ڈاکٹرز کے پاس سے پلز کھاتے نا سٹریس کی, سٹریس دور ہوتا, سکون ملتا, پیس چاہتے, پیس. یو نو وائی پیس کیوں بول رہا؟ یہ سورہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول کو بڑا سٹریس ہو گیا تھا. مکے کے کافر اور مشرکین نے کہا تھا کہ رسول کی نسل جنریشن ابتر ہو گیا, اب ان کو اولاد نہیں ہے, ان کو بیٹا نہیں ہے, ان کو بیٹی ہوئی. تو اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی, ہرٹ ہوا, سٹریس ہوا, پیس نہیں تھا. تو اللہ نے یہ سورہ بھیجا تھا اور بولا تھا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, پیس چاہتے. آج پیس کس کو نہیں چاہیے؟ تو پہلی رکعت میں 1 الحم, 1 مرتبہ سورہ کوثر. دوسری رکعت میں 1 الحم اور 1 مرتبہ جس سورہ قل, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. دیٹس آل, لائک فجر پریئر. پہلی رکعت میں سورہ کوثر ہے, سیکنڈ رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد. سورہ قل کے بارے میں 2 منٹ بول دوں کہ سورہ قل مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے. کیوں؟ سورہ قل میں ٹوٹل وحدانیت کا اعلان ہے, اللہ کی کمپلیٹ وحدانیت کا اعلان. قرآن کے ہر سورہ مولا حسین کا, لیکن کثرت سے امام حسین اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے. تو سیکنڈ رکعت میں سورہ قل پڑھو, قنوت پڑھو, نماز ختم کرو, فجر کی نماز. بیوی کی تسبیح پڑھو, تسبیح پڑھنے کے بعد تسبیح ضرور پڑھو, لیکن تسبیح بھی تیز نہیں پڑھنا, اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ, تھوڑا سلو پڑھنا. اس لیے کہ کل بولوں گا تسبیح کے بارے میں, تسبیح خود زندگی بدل دیتی. تسبیح بی بی زہرا یہ پڑھنے کے بعد ہاتھ کو اٹھاؤ, اس کے بعد 2 قرآن کے سورے پڑھو. فیمس سورہ, ابھی آپ نے سنا سورہ یاسین. قرآن میں سورہ یاسین کے فوراً بعد والا جو سورہ ہے سورہ صفات. سورہ صفات, پہلے یاسین پڑھو اور سورہ صفات. یاسین ایک ایسا سورہ ہے کہ اگر ڈیلی کوئی یاسین پڑھے تو اس کا ہارٹ بڑا مضبوط رہتا, اس لیے کہ یہ قرآن کا دل ہے. یاسین پڑھنے کے بعد when you recite at home, سورہ عمل میں سورہ یاسین اور سورہ صفات پڑھ کے بی بی زہرا کو گفٹ کرنا. یہ جو میں نے آپ کو ابھی عمل بتایا ولادت تک پڑھنے کا,
تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرو. If you want, you can start from tonight. ہو سکتا ہے آج کی رات ہی تمہارے حاجات پورے ہو جائے. بیوی کے پاس ابھی سورہ یاسین میں سنا نا, اللہ کن فیکن کا مالک ہے, رحمت نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا, عذاب نازل کرتے ہوئے دیری کرتا. شک مت کرو کہ ارے کیسا ہوگا, وہ نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا, بیوی نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا. یہ دونوں سورہ پڑھ کے بیوی کو گفٹ کرو, اور اس کے بعد بولو بے حق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا, پروردگار یہ سوروں کو قبول کر لے, میرا یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم سالو کر دے. آپ پوری لسٹ لے کے بات کر سکتے, لیکن بیوی کا واسطہ دے کے بات کرتے. 34 چیزیں بتاتا کہ جب بھی سورہ یاسین پڑھو, whenever you recite سورہ یاسین, میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا, غور سے سن. جب بھی سورہ یاسین تم ریسائٹ کرو, سیمیٹری میں ریسائٹ کرو, گھر میں کرو, یہ کرو, اگر آپ ڈیلی سورہ یاسین پڑھتے تو اللہ تم کو فشار خبر سے بچا لیتا. ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہے فشار. اور تیسری چیز کیا کرو معلوم, جب سورہ یاسین پڑھو نا, ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کرو, ایک جملہ بولو, پروردگار اگر یہ جو میں نے سورہ یاسین پڑھی ہے بی بی زہرا کو میں گفٹ کر رہا ہوں, ان کے صدقے میں اگر پوری دنیا میں اگر کسی مومن پہ فشار ہے تو اس یاسین کی برکت سے اس کے عذاب کو ختم کر دے. گیو اسلام حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے, اس کا اتنا فائدہ ہوگا. 20 ایئرس کے بعد آپ کی ڈیتھ ہوئی, آپ کو لے کے جا کے کسی سیمیٹری میں یا دفن کیا. 20 ایئرس تک تم نے ڈیلی سورہ یاسین پڑھ کے دعا یہ کی کہ اللہ اس کا ثواب سارے مروین کو دے. 20 ایئرس کے بعد جب تم گریو کے اندر گئے, تمہارا بیٹا نیچے لٹایا, گریو کو بند کیا, جیسی گریو بند ہوئی تو وہ 20 ایئرس کی سورہ یاسین اللہ تم کو ریٹرن کرتا. سوچو یار, ایسا ریٹرن کرتا کہ حسین و خوبصورت چہرے آ جاتے, تمہاری گریو جو ڈارکنیس میں اندھیرے میں وہ نور میں بدل جاتی. تو مردہ پوچھتا کہ یہ کیا ہے, میں ایک نیکی کی بات کر رہا, ایک نیکی کی صرف سورہ یاسین کی بات کر رہا. چھوٹی گریو بڑی ہو جاتی, وہ پوچھے گا کہ یہ کہاں سے ہوا, کیوں ہوا, کس نیکی کا, تو بولا جائے گا کہ تو 20 سال تک دوسرے مومنین کے لیے سورہ یاسین پڑھتا تھا تو اللہ نے تیرے لیے پلٹا دیا. تو دعا یہ اتنا پاور ہے بیوی کے نام کا.